توبہ کرے تو توبہ تم نصوحا کر، ایسی توبہ کہ پھر تو واپسی کا سفر نہ مانے۔ اور پھر یہ اس مقام تک پہنچا کہ یہ عبادت کرتے کرتے ایک جنگل میں بیٹھے، اس کا آستانہ بن گیا، وہاں ایک دفعہ ایک بھینس آ گئی، اس کا مالک معلوم نہیں ہو رہا، اس نے وہ بھینس اپنے پاس رکھ لی کہ مبادہ اس کا مالک آ جائے، مل جائے۔ اس بھینس کا یہ دودھ دو کہ لوگوں کو تقسیم کیا کرتا، لوگوں کی ضیافت کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد دو آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ ہماری بھینس گمی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ میرے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں، ہم ایک دفعہ پھر تیرا امتحان لینے آئے تھے، لیکن تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا کہ لوگوں کی چیز کوئی واپس نہیں کرتا، لیکن تو نے علال کہہ دیا کہ یہ بھینس آپ کی، آپ اس کو واپس لے جائیں۔ یعنی ایسی اس نے توبہ کی کہ صرف ایک لائن سے نہیں بلکہ ملٹی ڈائمنشن ہر طرف سے ہی اس نے توبہ کر لی، چوری سے بھی، ہر قسم سے وہ توبہ تائب ہو گیا۔ تو توبہ نصوحا سے مراد یہ ہے کہ ایسی توبہ کرو کہ پھر واپسی کی طرف رفتے سفر نہ مانو۔ آج کی رات ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم یہ توبہ کریں کہ جب باہر نکلے تو کم از کم جو گناہ ہم کرتے ہیں اس راستے کی طرف نہ جائیں، کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ صغیرہ کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر انسان 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ تو اللہ کی رحمت سے اس کے صغائر معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبائر پہ اصرار کرنا، کبائر پہ انانیت کا اظہار کرنا، یہ انسان کو گمراہی اور دوزخ تک لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم توبہ کریں کیسے، توبہ کا راستہ کون سا والا ہے، یا توبہ کر کے ہم جائیں کہاں۔ اب یہاں ایک اور بھی ملتا ہے کہ اس نے ہجرت کی، وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ یہاں صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس سوسائٹی کے اندر تم رہ رہے ہو نا، جن دوستوں کے ساتھ تمہاری گپ شپ ہے، جو برے لوگ ہیں ان کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، یا اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرنی پڑے گی کہ ان کو مسجد کے اندر لے آؤ، کیونکہ بری جو دوستی ہوتی ہے یہ تجھے گمراہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جب حج پہ گئے تو وہاں پہ وہ ایک ہی دعا مانگتے تھے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ بار بار اپنے لیے نہیں دعا کرتے، آپ یہی دعا کر رہے ہیں کہ میرے دوستوں کو نیک کیا جائے۔ تو فرمایا کہ میں اس لیے دوستوں کے نیک ہونے کی دعا کر رہا ہوں کہ یہاں حرم سے جب میں واپس جاؤں گا تو میری زندگی کا گزارا میرے دوستوں کے ساتھ ہی ہے، میرے دوست اگر برے ہوئے تو میں کبھی بھی بچ نہیں پاؤں گا، وہ مجھے بری جگہ لے کے چلے جائیں گے، اور اگر دوست اچھے ہوئے تو وہ مجھے ضرور اچھائی کی طرف لے کے چلے جائیں گے۔ تو توبہ کا جو مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر آپ نیک ہونا چاہتے ہو تو آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں۔ آج کل آپ سب لوگ گوگل یوز کرتے ہیں، یوٹیوب، سارے آپ ماشاءاللہ انٹرنیٹ کی سہولت تو سب کے پاس ہے، جو چیز آپ اس پہ سرچ کر لیتے ہیں، مذہبی لوگ نعتیں سرچ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوگل کا سرچ انجن جو ہے اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو وہی چیزیں آپ کے موبائل میں زیادہ آتی ہیں جو آپ نے سرچ کی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ اس فیلڈ کا ہے، اس کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کمپنی جس طرف سوچتی ہے اسی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ دستور ہے کہ جو انسان جس طرف چل نکلتا ہے، سوچتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کی راستے کھول دیتا ہے۔ یہ ہمارے میرے سامنے ہمارا بھتیجا حافظ سکندر صاحب تشریف فرمایا، بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے اس دفعہ رمضان المبارک میں آپ کے اوپر والی مسجد میں قرآن مجید پورا سنایا، اسی بستی کی، کتنی چھوٹی عمر ہے، لیکن انہوں نے سوچا، حافظ صاحب نے، علامہ صاحب نے ان کی ایک ایسی گائیڈ لائن دی، ان کے والدین نے اس چیز کو اکنالج کیا کہ ہم ان کو حافظ بنائیں گے، تو یہ اس راستے پہ لے گئے نا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے اس کی صحبت نہیں تبدیل کریں گے، یہ ادھر ہی رہے گا تو یہ حافظ بن جائے گا، یہ ممکن نہیں تھا۔ اس نے اپنی ڈائمنشن تبدیل کی، 2-3 سالوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن مجید ان کے سینے کے اندر ڈال دیا۔ کیوں کہ اپنا رخ تبدیل کر دیا۔ اسی توبہ کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی ایک بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، لیکن آپ اس کو آج میں اس کی کوئی نئی زاویہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ 99 قتل کیے، لیکن انسان کب تک بغاوت کر سکتا ہے؟ جس انسان کے اندر روح تھوڑی سی بھی ہوتی ہے نا زندہ، وہ اس کو اکساتی رہتی ہے کہ یار بس کر دے، بس کر دے، بس کر دے۔ 99 قتل کرنے کے بعد پھر وہ آیا کہ یار نہیں، اللہ سے بغاوت نہیں، میں کوئی راستہ تلاش کرتا ہوں۔ ایک خشک رات کے پاس چلا گیا، جس نے کتابوں کا تو علم پڑھا تھا لیکن باقاعدہ اس کی تربیت نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے کہا کہ تیری بھائیان کہاں جان ہے، تم نے ایک قتل نہیں 99 قتل کیے ہیں، دوزخ میں بھی تجھے جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے۔
اب ایک بات یاد رکھیے گا، جس طرح پہلے میں نے کہا کہ نوجوان مسجد میں یہ بڑی اچھی بات ہے، جو بندہ برائی کے راستے پہ ہو تو اس کو جب آپ تبلیغ کریں تو اس کے سامنے اللہ کی رحمت کا زیادہ ذکر کریں۔ آپ کبھی بھی اس کو یہ نہ کہیں کہ تو بخشا نہیں جائے گا، تو رندہ درگاہ ہو جائے گا، بلکہ اچھے انداز کے ساتھ اس کو ایک امید کا دروازہ کھلا رکھیں، کیونکہ جو بندہ امید میں ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی ریٹرن کر جاتا ہے، اور جو امید چھوڑ دیتا ہے وہ بڑا نقصان کرتا ہے معاشرے کے اندر۔ نا امیدی آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، اس لیے امید کا جوش ہر آدمی کے سینے میں لگانا چاہیے۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کو بھی قتل کر دیا کہ بھائی جان اگر میں نے جنت نہیں جانا تو تو یہاں کیسا ہے؟ 100 پورے کر لیے، سینچری اپنی لگا لی۔ اب یہ ایک عالم کا قتل تھا، جب 100 مکمل ہو گئے، کچھ عرصہ گزرا تو پھر اس نے کہا کہ نہیں یار اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کب تک یہ بغاوت چلے گی؟ پھر اس کو اندر سے ہوا ہی اٹھا اور کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہاں کچھ فاصلے پہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کا علم دیتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں، آپ وہاں پہ چلے جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ آپ دیکھیں پرانی امت ہے، بنی اسرائیل کی امت کا یہ واقعہ ہے، لیکن خانقاہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا، کچھ لوگ کتاب کا علم دے رہے ہو، تو وہاں چلا جا، تیری بگڑی بن جائے گی۔ 100 بندوں کا قاتل ہے، قدم اٹھاتا ہے، ایک اٹھاتا ہے، دوسرا، تیسرا، کچھ ہی قدم اٹھتے ہیں کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ اس نے بڑی منتیں کی کہ یار مجھے وہاں پہنچنے دے۔ اس نے کہا بھائی جان یہ بات مقرر ہوتا ہے نہ ایک ساتھ آگے نہ ایک ساتھ پیچھے، اس میں کوئی بھی سودا نہیں ہے، یہاں پہ آپ کی روح قبض ہو جائے۔ اب جب روح قبض ہو گئی تو رحمت والے فرشتے بھی آگے اور عذاب والے فرشتے بھی آگے، ان کے آپس میں لڑائی ہوگی۔ رحمت والے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جنت لے کے جائیں گے، اس کی روح کو، کیونکہ یہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ جبکہ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے 100 بندوں کا قتل کیا ہے، ایک عالم بھی ہے اور ساری زندگی گناہوں میں رہا ہے، اب واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ ہر وقت کوشش میں رہتی ہے، ہر وقت جستجو میں اللہ کی رحمت رہتی ہے کہ بندے کو کوئی بہانہ مل جائے، یہ بندہ میری طرف آ جائے، یہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہے کہ یہ میری طرف آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے کہ اچھا زمین ناپ لو، جہاں سے چلا تھا اور جہاں جانا چاہتا تھا نیک لوگوں کے پاس، اگر وہ نیک لوگوں کی طرف زیادہ ہے یعنی قریب ہے تو پھر اس کو جنت لے جاؤ، اور اگر سفر اس کا برے لوگوں کی طرف ہے تو پھر اس کو دوزخ لے جاؤ۔ حالانکہ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ وہ برے لوگوں کی طرف زیادہ تھا، نیکوں کی طرف اس کا کم تھا، بھی کیونکہ قدم ہی کچھ اٹھائے تھے۔ اب اللہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ زمین اپنی تنابیں کھینچ لے نیک لوگوں کی طرف، فرشتوں کے آنے سے پہلے اس کو اٹھا کے نیکوں کے قریب کر دے۔ جب فرشتے آئے زمین ناپی گئی تو وہ زمین جو تھی وہ اللہ والوں کے قریب ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کا سامان بنا دیا، وہ جنت میں چلا گیا اور اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ اس حدیث کے اندر ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم 100 قتل بھی کر چکے ہیں، ہم کسی نیک آدمی کی تلاش کریں، ایسی جگہ کی تلاش کریں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، کوئی خیر کی بات ہو رہی ہو، وہاں چلے جایا کرو۔ وہاں جب آپ بیٹھ جائیں گے تو اگر بنی اسرائیل کا 100 قتل کرنے والا انسان معاف ہو سکتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی امت کا گناہگار کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین ہے کہ وہ ضرور بالضرور معاف فرمائیں گے، لیکن آپ کو نیک لوگوں کی طرف ہجرت کرنی ہوگی، اپنی سوسائٹی کو، اپنی کمپنی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جب ہم اس طرف چلے جائیں گے تو ضرور ہماری بخشش ہو جائے گی اور ہمارا سامان بن جائے گا۔ لیکن اس توبہ کے ساتھ ایک اور چیز بھی ریلیٹ ہے، ہم اللہ سے تو توبہ کر لیتے ہیں، ہم صاحب میری 27ویں آتی ہے، کبھی جمعہ میں آ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ سب بازوق آدمی ہیں، تنہائی میں بھی اللہ سے بات مانتے ہوں گے، توبہ کرتے ہوں گے، لیکن درمیان میں اللہ نے ایک اور مخلوق رکھی ہے جس کو انسان کہا گیا، اور اس کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنا حق تو چھوڑ دوں گا، معاف کر دوں گا، لیکن جب تک بندہ اپنا حق نہیں چھوڑے گا اس وقت تک میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اب ایسا تو نہ ہو کہ ہم توبہ تو کر چکے ہوں، پوری رات توبہ کرتے رہے، 27ویں کو روتے بھی رہیں، ذکر بھی کرتے رہیں، لیکن صبح اٹھ کے آپ اپنے بھائی کا حق مارنا شروع کر دیں، صبح سے پھر بھائی کے ساتھ تو وہی معاملات، اللہ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں تو پھر بھی یہ بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو ایک مومن ہوتا ہے، جو ایک بیلنس لائف ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ حقوق اللہ بھی ہوں اور حقوق العباد بھی ہوں۔ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے۔
یہ دو صفتیں جس کے اندر ہوتی ہیں وہی مومن ہوتا ہے۔ اس رات اب ایک اور بھی توبہ کریں اور صبح جا کر لوگوں سے بھی معافی مانگیں کہ اس سے پہلے جس کا حق کھایا ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، یار اللہ سے تو مانگ آئے ہیں، تجھ سے بھی آج معافی مانگتے ہیں، تو معاف فرما دے اور ہماری تاکہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ شیطان اللہ کی عبادت کی وجہ سے تو نہیں مارا گیا، اللہ کے ساتھ وہ بڑا سنسیئر تھا، وہ اس کا جھگڑا ہی یہی تھا کہ میں نے تجھے جب سجدہ کر دیا ہے، شیطان کی دلیل یہ تھی کہ سجدہ جب میں نے یا اللہ تجھے کر دیا ہے تو پھر اس مٹی کے پتلے کو میں کہاں کروں، میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیرے آگے جھکا ہوں۔ لیکن وہ مارا آدم کے آپ کی وجہ سے گیا، سجدہ تو جھکنا تو آدم کی طرف تھا، سجدہ اللہ کو تھا لیکن جھکنا آدم کی طرف تھا۔ شیطان مارا آدم کی وجہ سے گیا، اللہ کی وجہ سے نہیں، اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی۔ یہ بعض اوقات انسان اپنے انسان بھائی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے مومن بھائی کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے حقوق تو پورے کرتا ہے، وہ بندوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک ایمان افروز واقعہ میں اپنے نبی علیہ السلام کی حدیث اور سیرت سے بیان کرتا چلوں کہ آقا علیہ السلام کے صحابی تھے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک واقعہ ہے، آپ کو حقوق العباد کی ایسی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملے گی، اور آج اگر اس واقعے کے تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں تو یقین جانیے ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ موجودہ جو حالات ہیں اس حوالے سے یہ واقعہ بہت ریلیونٹ ہے۔ حضرت جبیر نے ایک گھوڑا لینا تھا، راستے میں ایک بندہ گھوڑا بیچ رہا تھا، غلام بھی ساتھ تھا۔ اس بندے کا گھوڑا جو تھا، اس نے گھوڑا آپ نے کہا کہ کتنے کا دے رہے ہو؟ اس نے کہا جی 5 درہم کا لے لو یا 500 درہم کا لے لو، بہرحال قیمت اتنی۔ حضرت جبیر نے کہا کہ تو اس گھوڑے کے بارے میں جانتا ہے یہ کون سا گھوڑا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو ملا ہے وراثت میں، مجھے پتہ نہیں۔ فرمایا تیرا گھوڑا تو بہت اعلیٰ نسل کا ہے، بہت ہی اچھا ہے، یہ جنگی صفات جانتا ہے، یہ بھاگنے میں ایسا ہے، اس میں فلانی کوالٹی ہے، تو یہ 5 درہم کا نہیں۔ تو اس نے کہا جی 6 درہم مجھے دے دو تو آپ لے لو۔ تو حضرت جبیر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 6 درہم کا بھی نہیں، تیرا گھوڑا جو ہے بڑا قیمتی گھوڑا ہے، تجھے تو اس کی قیمت معلوم نہیں۔ اس نے کہا اچھا یار 7 درہم کا دے دو۔ آپ نے فرمایا نہیں 7 درہم کا بھی نہیں، یہ تو سستا بیچ رہا ہے، خرید رہے ہیں خود۔ تو اس نے کہا کہ یار 8 درہم کا چلو لے۔ فرمایا نہیں یہ 8 کا بھی نہیں ہے، تھوڑی اس کی قیمت بڑھا، یہ بڑا مہنگا گھوڑا ہے۔ اس نے کہا 9 درہم کا کر لو۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں۔ 10 درہم پہ جا کے بات مکمل ہوتی ہے۔ حضرت جبیر فرماتے کہ میں تیرے گھوڑے کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، یہ بہت اعلیٰ نسل کا ہے، لیکن یہ 10 درہم قبول کر اور یہ گھوڑا مجھے دے دے۔ اب وہ گھوڑا لے کے جب چل پڑتے ہیں واپس، تو خادم نے مہار پکڑی ہوئی، حضرت جبیر نے مہار پکڑی ہے، وہ پیچھے خادم۔ تو خادم نے پوچھا کہ آقا آپ بولے تو نہیں ہوگے، پاگل تو نہیں ہوگے، ذہنی طور پہ آپ کا ذہن خراب تو نہیں ہوگا؟ فرمایا کیوں؟ فرمایا جس بندے کی چیز تھی وہ خود 5 درہم کی ہنسی خوشی دے رہا تھا، یعنی اپنی شوق سے وہ دے رہا تھا 5 درہم کی، اور آپ نے اس کو کہا کہ نہیں جی اس کی قیمت بڑھا، پھر 6 درہم پہ بات گئی، پھر 7 پہ گئی، آپ راضی نہیں ہوئے، وہ 8 پہ دے رہا تھا، 9 پہ آئی، 10 درہم پہ آئی، آپ نے 50% بڑھا دی۔ حضرت جبیر نے گھوڑا روک کے پیچھے مڑ کے پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا یہ ٹیکنیک تو مجھے بھی آتی تھی، وہ خود جب اتنے کا دے رہا تھا تو مجھے کیا ضرورت تھی، لیکن مجھے حضور علیہ السلام کی ایک بات یاد تھی، میں اس بات کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جبیر اپنے مسلمان بھائی کی ہمیشہ خیر خواہی کرنا، مسلمان بھائی کی کبھی بھی بد خواہی نہ کرنا۔ اگر میں ایسا کرتا تو میں قیامت کے دن اپنے آقا کو کیا پیغام دیتا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاتا کہ میں نے ایک صحابی کو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔